پاکستان ایک ایسا ملک جہاں ہمیشہ سے لفظوں کی طاقت بہت گہری رہی ہے۔ یہاں بات صرف رائے رکھنے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اکثر یہ رائے کسی نہ کسی صورت میں امتحان بن جاتی ہے، کبھی تنقید کے ذریعے، کبھی دھمکیوں کے ذریعے اور کبھی سیدھا تشدد کے ذریعے۔ اسی سلسلے کا ایک اور واقعہ فیب 2026 میں جہرم کے شہر میں پیش آیا، جہاں ایک مشہور ریلیجیس اسکالر کے اوپر اچانک حملہ کر دیا گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا پر قاتلانہ حملہ۔ انجینئر محمد علی مرزا ہمارے استاد محترم، ان کے اوپر ایک بار پھر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کے پاس صرف دو راستے تھے۔ ایک راستہ خاموشی کا، جہاں وہ اپنی جان اور سکون کو ترجیح دیتے اور پبلک سے دور ہو جاتے، اور دوسرا راستہ ان کے پاس وہی تھا جو انہوں نے ہمیشہ سے چنا: بولنے کا راستہ، سمجھانے کا راستہ اور سوال اٹھانے کا راستہ۔ اور انہوں نے دوسرا راستہ چنا، سوال اٹھانے کا راستہ، شاید اس لیے کیونکہ ان کے نزدیک خاموشی صرف حفاظت نہیں تھی، بلکہ کبھی کبھی غلط کو تسلیم کرنے کے برابر تھی۔ آج ہمیں وہی انجینئر علی مرزا ملیں گے انٹرویو کے لیے، کیونکہ ہم نے عرش شریف پہ بھی سوال کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہونی ہے نا انٹرویو میں، آپ لوگوں نے چلانا بھی نہیں ہے۔ رہائی کے بعد ان کی زندگی میں پریشر کم نہیں ہوا، تنقید اور زیادہ بڑھی، مخالفات اور تیز ہوئی، اور ہر گفتگو پر نظر رکھنے والے اور زیادہ ہو گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنا پیغام تبدیل نہیں کیا۔ وہ پہلے کی طرح دلیل کی بات کرتے رہے اور یہ چیز لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ دین جذبات سے نہیں بلکہ علم سے سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی سوچ کے تحت جہلم میں قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ اکیڈمی صرف لیکچرز کا مرکز نہیں تھی، یہ ان لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بن گئی تھی جو لوگ سوال تو پوچھنا چاہتے تھے لیکن پوچھنے سے ڈرتے تھے، جو سوچنا تو چاہتے تھے لیکن دبے ہوئے تھے۔ یہاں لوگ مختلف جگہ سے آتے، مختلف سوالات کرتے، مختلف رائے رکھتے اور مختلف سوچ کے ساتھ واپس جاتے، لیکن ایک چیز مشترک تھی: ان کی گفتگو۔ کئی لوگوں کو ان کی گفتگو سے امید تھی اور کئی لوگوں کو خطرہ۔ جیل کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کے لیکچرز آہستہ آہستہ پھر سے پھیلنے لگے، سوشل میڈیا پر ان کے کلپس چلنے لگے، بحث تیز ہونے لگی اور آہستہ آہستہ ان کا نام پھر سے لیا جانے لگا۔ جہاں کچھ لوگ ان کو حقیقت کی آواز کہتے، وہاں کچھ لوگ ان کو فتنہ قرار دیتے۔ یہی دو ایکسٹریمز ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، بیچ میں صرف ایک بات رہ گئی جو آہستہ آہستہ گم ہوتی گئی۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں اختلاف کو توہین سمجھا جاتا ہے، یہ تناظر وہاں اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ یہاں سوال اٹھانا صرف ایک علم کا عمل نہیں بلکہ ہمت کا امتحان ہوتا ہے، اور پھر ہمت کو جب غلط سمجھا جائے تو انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اسی لیے شاید وہ دن بھی کسی کو غیر معمولی نہیں لگا جب اکیڈمی میں نارملی ایک لیکچر ہو رہا تھا، لیکچر اینڈ ہونے والا تھا، سب کچھ نارملی چل رہا تھا، لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے اور نارملی بات چیت کر رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسی بھیڑ میں ایک ایسا لمحہ چھپا ہے جو سب کچھ بدل دے۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور انجینئر محمد علی مرزا پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ارد گرد کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اسے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ حملہ صرف ایک شخص پر نہیں ہوتا بلکہ اس روایت پر ہوتا ہے جو رائے کو برداشت کرنا سکھاتی ہے۔ موجود افراد فوراً سے ریئیکٹ کرتے ہیں اور حملہ آور کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر پولیس کو کال کی جاتی ہے۔ جسمانی طور پر اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن جو درار اس واقعہ نے چھوڑی ہے اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ یہ واقعہ پھیل جاتا ہے، ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، نیوز چینلز پہ یہ نیوز چلائی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ لوگ اپنی سائڈ چوز کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہوا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ بحث پھر سے شخصیت کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا رویہ اس موڑ پر بھی مختلف رہتا ہے، نہ کوئی انتقامی الفاظ اور نہ ہی کوئی ایسا بیان۔ وہ پھر سے گفتگو کی بات کرتے ہیں اور یہ چیز یاد دلاتے ہیں کہ اگر جواب ہاتھ سے دیا جائے تو علم اور جہالت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ان کا یہ رویہ کئی لوگوں کے لیے کمزوری ہوتا ہے، لیکن اصل میں ان کے لیے یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک اور سوچ سکھاتا ہے کہ مسئلہ صرف ایک اسکالر کا نہیں، نہ ہی مسئلہ ایک اکیڈمی کا ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مختلف سوچ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کیا ہم سننا چاہتے ہیں یا پھر ریئیکٹ کرنا ہی جانتے ہیں؟ کیا ہم دلیل سے بات کر سکتے ہیں یا پھر ہاتھ اٹھانا ہی آخری جواب رہ گیا ہے؟ آج اگر نشانہ محمد علی مرزا بنا ہے تو کل کوئی اور بھی بن سکتا ہے، کیونکہ جس سوسائٹی میں بحث ختم ہو جاتی ہے
वहाँ तशद्दुद शुरू हो जाता है, और जब तशद्दुद को जगह मिल जाती है तो सिर्फ आवाज़ें ही नहीं बल्कि इंसान भी महफूज नहीं रहता। ये वीडियो किसी एक शख्स को हीरो या विलन बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक सवाल छोड़ने के लिए है, और सवाल ये है कि क्या हम इतने मजबूत हैं कि इख्तलाफ को बर्दाश्त कर सकें, या फिर हम हर मुख्तलिफ आवाज़ को खामोश कर देना ही अपनी जीत समझते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की लाइफ के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।